أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي المبشر والرسول المصدق والمحمود الأمجد النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد ثم الصلاة على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ سورہ ابراہیم کی 7ویں آیت جس میں پروردگار عالم نے اعلان کیا اور یہ اعلان بھی علل اعلان جبکہ تمہارے پروردگار نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اگر تم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو وہ نعمتوں میں اضافہ کر دے گا، برخلاف اس کے کہ اگر تم نے کفران نعمت کیا، نعمتوں کو چھپایا یا نعمتوں کا بیجا مصرف کیا تو جان لو جہاں اللہ کی نعمتیں بے پایان ہیں وہاں اس کا عذاب بھی بہت زیادہ ہے۔ وہ دنیا کے اندر بھی سلب نعمت کر لے گا اور مرنے کے بعد جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کے حوالے کر۔ گفتگو یہاں تک پہنچی کہ جس نے بھی اللہ کی نعمت کا شکر کیا اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوا، اور جس نے کفر کیا اس سے نعمتیں سلب ہوئی۔ اور حقیقت میں قرآن کے روح سے سارا عذاب کفران نعمت کی وجہ سے ہے۔ قرآن کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، لہجہ قرآن دیکھیے اللہ کیا کہتا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ تم پر عذاب کرے، ما یفعل اللہ بعذابکم، بھئی اس نے تم کو پیدا کیا ہے،
وہ مادر مہربان سے مہربان تر ہے ہمارے اوپر۔ وہ کہہ رہا ہے مجھے کیا پڑی ہوئی ہے کہ میں تم پہ عذاب کروں۔ اگر یہ دو شرطیں تمہارے اندر موجود ہوں، ایک یہ کہ تم با ایمان رہو، دوسری شرط یہ ہے کہ شکر تم اس کا شکر ادا کرو۔ وَقَالَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ ہر ایک کے شکر کو جانتا ہے۔ حقیقت میں عزیزو، اللہ نے ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہے۔ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے نوع انسان جتنی چیزیں ہیں، یہ زمین، آسمان، شمس و قمر، بحر و بر، دشت و جبل، سب میں نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے ساری چیزوں کو انسان کے لیے پیدا کیا۔ تم اس کا مصرف کرو لیکن شکران نعمت کرتے رہو، شکر اس کا کرو۔ فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، ساری چیزیں تمہارے لیے ہیں۔ فَقُلُوا، کھاؤ، مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے، روزی دیا ہے، کنجوسی مت کرو۔ البخل بالموجود سوء الظن بالمعبود، حدیث میں ہے موجود چیز کے بارے میں کنجوسی کے ساتھ کام لینا، یہ اللہ کے بارے میں برا گمان ہے۔ جو اللہ آج دے رہا ہے کل کا رازق بھی وہی ہے، جو تھوڑا دے رہا ہے وہ زیادہ بھی دے سکتا ہے۔ بھائی عجیب اگر بہت سے لوگ بخل کرتے ہیں بچا کے چلو، آخر میں وہ بچ جاتا ہے، خود چلے جاتے ہیں دنیا سے۔ تو حدیث میں کہا گیا زندگی گزارنے کا ڈھنگ جانو، زندگی تو سب جیتے ہیں لیکن بے ڈھنگی زندگی ہے، جو ہے اسے مصرف کرو۔ جو اللہ آج کا رازق ہے وہ کل کا بھی رازق ہے۔ وہ کہتا فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جو کچھ اللہ نے تم کو روزی دیا ہے اس کو کھاؤ، مرغ کھاؤ، بریانی کھاؤ، قورمہ کھاؤ، کوفتہ کھاؤ، سب کھاؤ، مگر اپنا کھاؤ، دوسرے کا مت کھا جاؤ۔ جائز کھاؤ، ناجائز مت کھاؤ۔ ذاتی رقم کھاؤ، کسی یتیم کا پیسہ مت کھا جاؤ، کسی بیوہ کی رقم مار مت جاؤ۔ فَقُلُوا، کھاؤ یا کھاؤ، خوب کھاؤ، مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کھاؤ لیکن حَلَالًا طَيِّبًا، حلال کھاؤ، جائز کھاؤ، پاک و پاکیزہ کھاؤ۔ کھانے کے بعد وَاشْكُرُوا اللَّهَ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، کھانے کے بعد اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو اس کا شکر ادا کرو۔ اگر شکر ادا کرو گے تو ادھر سے آواز آئے گی لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّکُمْ، شکر کر کے دیکھو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ رزق تین طرح کا ہوتا ہے۔ کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ کل میں نے کہا تھا انشاءاللہ آج وضاحت کروں۔ رزق تین طرح کا ہوتا ہے ہر انسان کے لیے۔ پہلا رزق ہے رزق مقدر، یعنی وہ روزی جو ہماری تقدیر میں لکھی ہوئی، اس کو رزق مضمون بھی کہتے ہیں، چونکہ اللہ نے اس روزی کی ضمانت لی ہے۔ چنانچہ سورہ ہود میں ارشاد ہو رہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی جنبندہ، چلنے والا، رگڑنے والا، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی روزی اللہ پر نہ ہو۔ اللہ سے تو انسانوں کا رازق نہیں ہے، جتنی بھی مخلوق اس واجب الوجود نے خلق کی ہے سب کا وہ رازق ہے۔ خالق ہونے کے اعتبار سے اتنی روزی ہر مخلوق کو دیتا ہے کہ مرنے نہ پائے۔ اسی کو علم اخلاق میں کہتے ہیں قوت لا یموت، جب تک تمہاری زندگی ہے
اتنی روزی ملے گی کہ تم مرو گے نہیں. توجہ فرمائیں. اتنی روزی اللہ دے, کیونکہ وہ خالق ہے, باقی رکھنے والا بھی وہی ہے. خالق ہونے کے اعتبار سے ہر مخلوق کے لیے, چاہے انسان ہو یا غیر انسان, اتنی ضمانت قرآن میں اللہ نے لی ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. کوئی جنبندہ زمین پہ ایسا نہیں ہے جس کا رزق, جس کی روزی اللہ پہ نہ ہو. قوت لا یموت تم تک پہنچے گا, اتنا ملے گا کہ تم مرو گے نہیں. جملہ یاد رکھیے گا, اللہ نے روزی کا وعدہ کیا ہے, عیاشی کا وعدہ نہیں کیا. ٹھیک, اتنی روزی مخلوق ہونے کے اعتبار سے ہم کو ملے گی, ہم مریں گے نہیں. ہم نے بارگاہ خدا میں عرض کیا, میرے پالنے والے, جہاں تو نے قرآن میں اتنی ضمانت لی تھی, یا انسان, اے حیوانوں, اے جنبندوں, ہم تمہیں اتنی روزی دیں گے, تم مرو گے نہیں. اے کاش تھوڑا سا بڑھا دیا ہوتا, اے کاش ہر آدمی کے پاس کار ہوتی, اے کاش ہر آدمی کے پاس بنگلہ ہوتا, اے کاش ہر آدمی وزیر اعظم ہوتا, اے کاش ہر آدمی صدر مملکت ہوتا. خدا کر سکتا تھا نا, قادر مطلق ہے. جہاں اتنا اس نے کہا کہ ہم تم کو اتنا دیں گے, تم مرو گے نہیں, تھوڑا سا اور بڑھا دیتا. ہر ایک کے پاس کار ہوتی, بنگلہ ہوتا, ہر آدمی کروڑ پتی اور ارب پتی ہوتا. اللہ کر سکتا تھا, لیکن نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اگر خدا ایسا کر دیتا, ہر آدمی کروڑ پتی ارب پتی ہوتا, ہر ایک کے پاس کار ہوتی, ہر ایک کے پاس بنگلہ ہوتا, تو پھر کوئی کسی کا محتاج نہ ہوتا. جب محتاج نہ ہوتا تو کسی کو کسی کی ضرورت نہ پڑتی. پھر کون بازار میں سبزی بیچنے جاتا, کون کھیتوں میں کسانی کرتا, کون یکبستہ ہواؤں میں دفتر جاتا, جب کسی کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. نتیجے میں سارا نظام زندگی درہم برہم ہو جاتا. اس نظام زندگی کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے سورہ نحل میں کہا, وَفَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ. دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر روزی کے معاملے میں فضیلت دی ہے. وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ. اللہ وہ ہے جس نے بعض کو بعض پر رزق کے معاملے میں فضیلت دی ہے. یہ فضیلت ظالمانہ نہیں ہے, اس میں حکمت پروردگار ہے. وہ بہتر جانتا ہے کب تک کس کو کس حالت میں رکھنا ہے. وہ بہتر جانتا ہے کس کو کار دینی ہے, کس کو بیکار رکھنا. وَفَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ. یہ قدرت کا اعلان ہے. دیکھو, روزی کے معاملے میں حسد مت کرنا, روزی کے معاملے میں جلن مت کرنا. چونکہ ہم نے, اللہ کہہ رہا, ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. اب اگر کسی کے گھر میں جنت سے کھانا آ جائے تو مسلمانوں حسد مت کرنا. یہ اللہ جانتا ہے کس کو کس پر فضیلت دینی ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. یہ رزق میں جو فضیلت دی ہے اسی میں حکمت ہے, اسی میں حکمت.
انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے اور نظام زندگی چل رہا ہے. اور انسان کی خاصیت یہ ہے، انسان جب اپنے کو بے نیاز دیکھتا ہے تو سرکشی پہ اتر آتا ہے. اسی میں قرآن نے کہا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. جب انسان دیکھتا ہے میں بے نیاز ہوں، کسی کی مجھے ضرورت نہیں ہے، کروڑپتی بن چکا ہوں، بہترین قسم کی گاڑی ہے، 1 گلاس کا بنگلہ میرے پاس ہے، تو انسان پھر سرکشی پہ اتر آتا ہے، دین بھول جاتا ہے، مذہب بھول جاتا ہے. دنیا تو آباد ہو جاتی ہے، آخرت برباد ہو جاتی ہے، آخرت برباد ہو جاتی ہے. تو اللہ یہ نہیں چاہتا کہ آخرت سب کی برباد ہو. اسی لیے اللہ نے روزی کے معاملے میں کہا کہ ہر ایک کو اگر ہم دے دیں، لو بسط اللہ الرزق لعبادہ لبغوا فی الارض، اگر اللہ روزی کو ہر ایک کے لیے وسیع کر دے تو یہ زمین پر بغاوت پہ اتر آئے. اور ایسا ہوا بھی، جب کم ظرفوں کے لیے روزی کا دروازہ کھلا تو سرکشی پہ اتر آئے. قرآن نے مثال دی ہے، سورہ عنکبوت اٹھا کے دیکھیے گا، وقارون وفرعون وہامان لقد جاءهم موسیٰ بالبینات فاستکبروا فی الارض وما كانوا سابقین فکلا اخذنا بذنبہ فمنهم من ارسلنا علیہ حاصبا ومنهم من اخذته الصیحہ ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. قارون، فرعون اور حامان، اللہ کہتا ان کو تم جانتے ہو، وہ قارون و فرعون و حامان وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس میرا نبی موسیٰ معجزات کے ساتھ آیا تھا، لیکن موسیٰ کو نبی نہیں مانا ان لوگوں نے. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، انہوں نے زمین پہ غرور کیا، استکبار کیا، گھمنڈ کیا. تو اللہ نے کہا وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، چاہے کتنے بڑے ہو جائیں ہم سے آگے تو نہیں بڑھ سکتے ہیں. نتیجہ استکبار کرنے کا، کفران نعمت کرنے کا ہر ایک کا نتیجہ میں بیان کر رہا ہوں. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اللہ کہہ رہا ہے ان میں سے ہر ایک کو ان کے گناہ کی سزا ملی. وَمِنْهُمْ، ان میں سے بعض وہ تھے جن کو آسمانی سیحہ نے مار ڈالا. سیحہ یعنی چنگھاڑ، آسمانی چنگھاڑ آئی، یہ لوگ مر گئے. بعض وہ تھے جن پہ کنکریوں والا طوفان آیا، جب آندھی تیز ہوتی ہے تو کنکریاں اڑنے لگتی، یہ سب مر گئے. بعض وہ تھے من خسفنا بہ الارض، جن کے لیے زمین پھٹی اور وہ ہمراہ خزانہ زمین میں دفن ہو گئے. بعض وہ تھے جن کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے دریائے نیل میں ڈبو دیا. یہ سب ہم نے کیا، یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے ظلم کیا ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے. وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن انہوں نے خود اپنے آپ پر اور اپنے نفسوں پہ ظلم کیا تھا. یعنی ان کی حرکتیں ایسی تھی کہ عذاب آنا ہی آنا تھا. محمد والے محمد صلی اللہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے، اگر یہ کرو گے تو یہ تمہارے ساتھ ہوگا. نماز نہیں پڑھو گے تو ذلت ملے گی، روزہ نہیں رکھو گے معاشرے میں بے آبرو ہو جاؤ گے، صلہ رحم نہیں کرو گے عمریں کم ہو جائیں گی، پھر بد انجام دو گے نتیجے میں عذاب خدا آئے گا، برکتیں گھر کی ختم ہو جائیں گی. یہ لکھا ہوا ہے. یہ لوگ آتے ہیں مولانا
بچہ میرا کہنا نہیں مانتا، اچھا ہوا نہیں مانتا. آپ دیکھیے آپ کی حرکتیں کیا ہیں، حلال اس کو کھلایا ہے یا حرام کھلایا ہے، جائز کھلایا ہے ناجائز کھلایا، اس کی دینی تربیت کی ہے یا نہیں کی، نتیجہ یہی ہوگا، نتیجہ یہی ہوگا. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے قارون و فرعون و حامان پہ جو عذاب نازل کیا، یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے ظلم کیا ہے، نہیں، ان کی حرکت ہی ایسی تھی. کسی پر کنکریوں والا طوفان آیا، کسی کو سیاہ آسمانی نے مار ڈالا، کسی کے لیے زمین پھٹ گئی، کوئی دریائے نیل میں ڈوب گیا. یہ کم ظرف وہ لوگ تھے، روزی ملی، رزق ملا، غرور کرنے لگے، گھمنڈ کرنے لگے. چوتھے امام کی حدیث یاد ہوگی، میں نے ایک مجلس میں پڑھا تھا کہ آپ سجدہ معبود میں سر رکھ کے کہتے تھے فَأَشْكَرُوا عِبَادِكَ عَاجِزٌ عَنْ شُكْرِكَ، پروردگار شاکر ترین بندہ بھی تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا. جملہ ذہن میں رکھیے گا، یہ چوتھے امام ہیں جو خدا کی بارگاہ میں سر سجدہ معبود میں رکھ کے کہہ رہے ہیں خدایا شاکر ترین بندہ بھی تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا. اور ادھر یہ لوگ ہیں جو کم ظرف ہیں، تھوڑی سی دولت ملتی ہے غبارے کی طریقے سے بھول جاتے ہیں. سینکڑوں واقعات ہیں جو قرآن نے کہا لو بسط اللہ الرزق لعبادہ لبغوا فی الارض، اگر اللہ ہر ایک پہ روزی کے دروازوں کو کھول دے تو لبغوا فی الارض، یہ زمین پر بغاوت پہ اتر آئیں گے، فساد کریں گے، فتنہ کریں گے، لڑائی کریں گے، جھگڑا کریں گے. عبد الملک ابن مروان بنی امیہ کا خلیفہ تھا، واقعہ مشہور ہے. عبد الملک ابن مروان کا بیٹا تھا عبد الملک. یہ نہایت ہی عبادت گزار تھا، ہر وقت مسجد میں بیٹھا ہوا قرآن پڑھا کرتا تھا. اتنا یہ مسجد میں رہتا تھا کہ لوگ عبد الملک کے بجائے اسے حمامت المسجد کہتے تھے، مسجد کا کبوتر. ایک اس کا نام کیا پڑ گیا تھا، مسجد کا کبوتر. عبادت کیا کرتا تھا، قرآن پڑھا کرتا تھا. اچانک ایک دن ڈاکیا آیا، قاسم، آج کا ڈاکیا کل کا قاسم، اور وہ اپنے ہاتھ میں ایک نامہ لیے ہوئے تھا خط. مسجد میں آ کے عبد الملک ابن مروان کو دیا، حضور یہ خط میں لے کے آیا ہوں. اس خط میں لکھا تھا اے عبد الملک تیرا باپ مر گیا ہے. جو بادشاہ تھا، خلیفہ تھا، چونکہ تو فرزند اکبر ہے لہذا باپ کی جگہ پہ تجھے خلیفہ بنایا جائے گا. جلدی سے مسجد چھوڑ کے تم دربار میں آ جاؤ. جیسے اس نے خط میں یہ پڑھا، میرے بادشاہت کی نوبت آ گئی. قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن کو بند کیا، چوما، آنکھوں سے لگایا، قرآن کو مخاطب کر کے کہا اے قرآن ھذا فراقی بینی و بینک، آج کے بعد ہماری اور تمہاری جدائی ہے. میں اب بادشاہ بن گیا ہوں عرب کا، مجھے اے قرآن تیری ضرورت نہیں ہے. قرآن خدا حافظ یہ کہہ کے مسجد سے نکل آیا. یہ کم ظرف تھا، چھوٹا سا عہدہ ملا، قرآن کو بھول گیا، اللہ کو بھول گیا. اسی کو کہا گیا جب کمینے عروج پاتے ہیں، جب کمینے عروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. جب کمینے عروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے، چند سانسوں میں بھول جاتے ہیں. یہ ہے کم ظرف وہ لوگ. بھائی پوری دنیا کا یہ بادشاہ نہیں بناتا، صرف عرب کا بادشاہ بناتا. اگر پوری دنیا کا بادشاہ بن جاتا تب کیا ہوتا؟
زمین میں بادشاہ بنا تھا، آسمان کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں نہیں تھی، چاند پہ سورج پہ اس کا اختیار نہیں تھا، لیکن جیسے ہی اس کو عرب کی بادشاہت ملی، کم ظرف تھا، قرآن کو خدا حافظ کہہ دیا، مسجد کو چھوڑ دیا، کم ظرف تھا، خدا کی قسم ہم نے تاریخ اسلام میں ایسے خدا کے باظرف بندے دیکھے ہیں جن کی حکومت کا دائرہ صرف زمین تک محدود نہیں تھا، وہ زمین پہ بیٹھ کے آسمانی کوڑوں پہ حکومت کرتے تھے، ادھر اشارہ کیا ادھر ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، ادھر اشارہ کیا ادھر چاند نے محبت بھرا سینہ چاک کر دیا، ادھر اشارہ کیا ادھر ستارے سونا در زہرا پہ آ گیا۔ اتنا پاور ہونے کے باوجود سر کو سجدہ معبود میں رکھ کے کہتے تھے فاش کرو عبادت کا عاجزوں شکر کا پروردگار، شاکر ترین بندہ بھی تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں خدا اگر دولت دے تو ظرف ضرور دے، چونکہ دولت کم ظرفوں کے پاس جاتی ہے تو طغیان کا سبب بن جاتی ہے، فساد اور جھگڑے کا سبب بن جاتی ہے، اس کے متکبر ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔ خدا دولت دے تو ظرف ضرور دے، چونکہ دولت کم ظرفوں کے لیے مصیبت ہے اور اعلیٰ ظرفوں کے لیے نعمت ہے۔ دولت ہر ایک کے لیے نعمت نہیں ہے، دولت نعمت ہے اعلیٰ ظرفوں کے لیے، کم ظرفوں کے لیے یہ دولت کیا ہے؟ مصیبت ہے۔ اس کو میں ثابت کر سکتا ہوں۔ جناب موسیٰ کوہ طور پہ جا رہے تھے، ایک بستی کے قریب سے گزرے، راستے میں دیکھا ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے جو برہنہ ہے، اس کے بس کا بڑا نہیں ہے، بھوک کی شدت کی وجہ سے وہ تڑپ رہا ہے۔ جب اس نے جناب موسیٰ کو سامنے سے گزرتا ہوا دیکھا، کہا کلیم اللہ رک جائیے۔ کہا کیا بات؟ کہا آپ کو پوچھ رہے ہیں کیا بات ہے، میرا حال تو دیکھ ہی رہے ہیں۔ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کہا بستی والوں کو دیکھیے، ہر آدمی عیش و آرام سے رہ رہا ہے، بہت نعمتیں ان کے اوپر اللہ پاک کی ہے، ایک میں بدبخت ہوں جس کے پاس ایک ٹائم کا بھی کھانا نہیں۔ موسیٰ یہ اللہ کا انصاف ہے، مگر سب کو اتنا دیا ہے، اب مجھے کیا دیا ہے؟ بھوکا مرتا رہتا ہوں، مل گیا کھانا تو کھا لیتا ہوں۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے دعا کرنا، مولانا میں غریب انسان ہوں، میرے لیے دعا کر دیجیے، حق ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا ادعونی استجب لکم، اگر پریشان ہو تو دعا کرو، ہم تمہاری دعا قبول کریں گے۔ آپ کی نہیں قبول ہو رہی ہے، عالم دین سے کروائیے، ان کی بھی نہیں قبول ہو رہی ہے، روزوں پہ جائیے۔ بھائی ہمارے یہاں کمی نہیں ہے، اللہ کی ہر نعمت ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ دعا کرنا ہمارا فریضہ ایک ہے، نہیں دعا نہیں بلکہ قدرت خدا پہ اعتراض کرنا۔ اللہ نے ان کو کار دی، ہم کو نہیں دیا، یہ انصاف ہے اس کا، یہ کفران ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کس کے لیے دولت نعمت ہے، کس کے لیے مصیبت ہے۔ اس فقیر نے قدرت خدا پہ اعتراض کیا۔ موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کیے دے رہا ہوں، پالنے والے اس کو بھی غنی کر دے۔ جناب موسیٰ کی دعا تھی، صاحب شریعت نبی تھے، دعا قبول ہو گئے۔ موسیٰ چلے گئے کوہ طور پر، چند دنوں تک جناب موسیٰ کوہ طور پہ رہے۔
मुनाजात के बाद जब जनाब मूसा का गुजर इसी बस्ती की तरफ से हुआ तो क्या देखा, बस्ती के बाहर भीड़ लगी हुई है। जनाब मूसा ने कहा क्या हादसा पेश आया कि पूरी बस्ती वाले बस्ती के बाहर है, गांव वाले गांव से बाहर करीब है, तो क्या देखा, एक आदमी को फांसी पे चढ़ाया जा रहा। जनाब मूसा ने बस्ती वालों से पूछा क्या बात है भाई, इसका जुर्म क्या है जो इसको तुम फांसी पे चढ़ा रहे हो। कहा मूसा ये एक फकीर इंसान था जो सड़क पे बैठा रहा करता था, भूख की वजह से तड़पा करता था, न जाने कहां से मालो दौलत इसके हाथ पे चढ़ गया, बहुत ज्यादा कहीं से पैसा पा गया। कहा फिर क्या हुआ, का पैसा मिलने के बाद सीधे शराब खाने गया, सीधे शराब खाने गया, शराब पी, एक तलवार खरीदी, एक इंसान को कत्ल कर दिया। नतीजा ये हुआ कि अब हम कत्ल के बदले में इसको कत्ल करेंगे, क़िसास करेंगे। मूसा ने गौर से देखा तो ये वही फकीर था जिसके लिए मूसा ने दुआ की थी, जिस फकीर ने मूसा पे एतराज किया था तुम्हारा खुदा कैसा है, सबको दे रहा है हमको नहीं दे रहा है। मूसा ने जब देखा कि इसको फांसी पे लटकाया जा रहा है, आसमान का रुख किया, कहा मेरे परवरदिगार तू बेहतर जानता है कि किसको क्या देना है, कितना देना है। इसके पास दौलत नहीं थी, कम से कम जिंदा तो था, लेकिन दौलत आने के बाद एक दिन भी ये दौलत बर्दाश्त न कर पाया। इसलिए अजीजों मैंने कहा दौलत आला ज़र्फ़ों के लिए नेमत है, कम ज़र्फ़ों के लिए मुसीबत है। तो अजीजों अल्लाह ने इतनी रोजी की जमानत ली है कि हम मरेंगे नहीं। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कोई चुंबिंदा ऐसा नहीं है जमीन पर जिसका रिज़्क़ उसके परवरदिगार पे न हो। ये कौन सा रिज़्क़ है? रिज़्क़ मुक़द्दर, जिसको रिज़्क़ मज़मून भी कहते हैं। ये पहला रिज़्क़ की दूसरी किस्म है रिज़्क़ मक़सूब, कमाने वाला रिज़्क़। और कीजिए अल्लाह ने इतना कहा देंगे मरोगे नहीं, क्या इतनी ही रोजी की हमको जरूरत है, हमारे यहाँ मेहमान नहीं आएंगे, हम दूसरों की दावत नहीं करेंगे, घर नहीं बनाएंगे, कालीन नहीं रखेंगे, नहीं सब कुछ करना है। अब करना है तो मेहनत करनी होगी। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, कुरान ने कहा इंसान के लिए इतना ही है जितनी वो मेहनत करता है। 4 घंटा मेहनत करोगे तो 4 घंटे का रिज़्क़ मिलेगा, 8 घंटा मेहनत करोगे तो 8 घंटे का रिज़्क़ मिलेगा, 12 घंटा मेहनत करोगे तो 12 घंटे का रिज़्क़ मिलेगा। मेहनत नहीं करोगे तो रिज़्क़ नहीं मिलेगा। ये कौन सा रिज़्क़ है? कमाने वाला रिज़्क़ है, मेहनत करने वाला रिज़्क़। तो ये रिज़्क़ वो है जिसका दर्स हमको अंबिया कराम से मिला। हर नबी ने मेहनत की है, कोशिश की है, ज़हमत की है ताकि उम्मत को दर्स दे सके। बेकारी की जिंदगी बसर मत करो। हुजूर पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अबग़ज़ुन्नास इलल्लाह अल-बत्तालून, अल्लाह के नजदीक सबसे बदतरीन वो लोग हैं जो काम धंधा नहीं करते और अपनी जिंदगी को बेकारी में सर्फ करते। यहां बैठ गए उनकी ग़ीबत की, वहां बैठ गए
ان کی برائی کی، ان کے یہاں گئے، ان پہ تہمت لگا دی، کہ کوئی کام ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ اور یہ حدیث ہے جب انسان کا ذہن کام کی طرف سے ہٹ جاتا ہے تو اس کے ذہن میں شیطان میاں آ کے اپنا گھر بنا لیتے ہیں. دماغ ہے انسان کا، اس کے اندر بھیجا ہے شیطان کا، فکر ہے شیطان کی. جناب ام سلمہ زوجہ نبی تھی، بوڑھی ہو چکی تھی، آخری عمر میں رومال بنتی تھی. ایک صحابی نے کہا آپ حریص ہیں، لالچی ہیں، بیت المال سے آپ کو اتنا ملتا ہے کہ آپ کا گزارا ہو جائے، اس کے باوجود آپ کام کر رہی ہیں. جناب ام سلمہ نے کہا دیکھو میں کام لالچ کی وجہ سے نہیں کر رہی ہوں کہ کام کے مقابلے میں پیسہ ملے گا، بلکہ حضور پاک سے میں نے سنا ہے جب انسان کام چھوڑ دیتا ہے اس کا ذہن مفلوج ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، اور شیطان اپنا آشیانہ آ کے اس کے دماغ میں بنا لیتا. میں اس لیے کام کر رہی ہوں، لالچی نہیں. تو الغض الناس الی اللہ، البتہ ہر نبی نے کام کیا. کسی نے زراعت کی یعنی کھیتی کی، زراعت کی، کسی نے صناعت کا کام انجام دیا، صنعت یعنی تکنیکی کام، سلنے کا کام، بننے کا کام. کسی نے تجارت کی، ہر نبی. جناب نوح، غور سے سنیے، جناب نوح نجاری کرتے تھے، بڑھئی کا کام کرتے تھے. کوئی مولانا آج بڑھئی کا کام کرنے لگے تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیے گا؟ ہاں بھیا عدالت ان کی ساقط ہو گئی. زحمت و محنت کرنا یہ عدالت سے خارج نہیں کرتا. جناب نوح نجاری کرتے تھے، بڑھئی کا کام کرتے تھے. جناب موسیٰ شبانی کرتے تھے یعنی چرواہے تھے. جناب شعیب کی بکریاں چراتے تھے. جناب داؤد جو وقت کے بادشاہ بھی تھے، زبور ان پہ نازل ہوئی تھی، یہ زرہ سازی کرتے تھے، زرہ بناتے تھے ہاتھ، اور اس کے بعد اس کو بیچتے تھے، اس کے ذریعے ان کا خرچ چلتا. جناب سلیمان پیغمبر جن و انس پہ جن کی حکومت تھی، یہ ٹوکری بنتے تھے، اور ایسی بنتے تھے اس زمانے میں کوئی ایسی ٹوکری بن ہی نہیں سکتا تھا. جناب ادریس یہ خیاطی کرتے تھے، صنعت کا کام، یہ سلنے کا کام جو ہے اس نے بتایا. جناب ادریس سے پہلے لوگ بغیر سلا ہوا کپڑا پہنتے تھے، پہنتے کیا تھا؟ باندھتے تھے. جناب ادریس پہلے وہ انسان ہے اور نبی بھی ہے جنہوں نے کپڑا سلنے کا ڈھنگ بتایا، یہ صنعت کا کام انجام دیا. اسی طریقے سے جناب عیسیٰ یہ سباغی کرتے تھے. سباغی یعنی کپڑوں کو رنگنے کا کام کرتے تھے. خود ہمارے آخری نبی آپ تجارت کیا کرتے تھے، بزنس. معلوم تجارت خدیجہ کو لے کے شام کی طرف بھی گئے، بہت سی جگہ. تو ہر نبی نے امت کو درس دیا زندگی کو بیکاری میں مت گزارو، محنت کرو، مشقت کرو، زحمت کرو. کسی نبی نے زراعت کی، کسی نے تجارت کیا، کسی نے صنعت کی، مگر میں قربان جاؤں مولا کائنات پر، جو کام انبیاء نے الگ الگ کیا تھا وہ کام مولا کائنات نے یکو تنہا کیا. علی نے زراعت بھی کی، علی نے صنعت بھی کی، علی نے تجارت بھی کی. اگر زراعت و کھیتی دیکھنا ہے تو باغوں میں پانی دیتا ہوا علی کو دیکھ لو. اگر صنعت کا کام دیکھنا ہے تو رسول کی جوتی کاٹتے ہوئے دیکھ لو. اور علی نے تجارت دو طرح کی، ایک تجارت بندوں کے ساتھ کی، ایک تجارت خدا کے ساتھ کی. بندوں کے ساتھ تجارت دیکھنی ہے تو میسم تمار کی دکان پہ دیکھ لو. خدا کے ساتھ تجارت دیکھنی ہے تو ہجرت کے بستر پہ دیکھ لو.
इंसान थे, हम उनको मौला मानते हैं तो उनकी पूरी जिंदगी हमारे लिए नमूने अमल होनी चाहिए। एक मतलब मौला मदीने से निकले, आपने देखा मदीने से बाहर एक शब्बान है, चरवाहा है, सैकड़ों भेड़ को लिए हुए परेशान है। भेड़ें बड़ी बड़ी प्यासी हैं, करीब है कि बास भेड़ें मर जाएं। शब्बान भी, चरवाहा भी थका हुआ है। अली करीब गए, मुश्किल कुशा थे ना, देखा शब्बान मुश्किल में गिरफ्तार है, करीब गए। मौला थे, करीब चले गए। मौलाना होते तो आगे बढ़ लेते हैं, हम लोग यही समझते नहीं। हकीकी मौलाना भी वही होता है जो कौम का मुश्किल कुशा होता है। खैर मौला करीब पहुंचे, क्या बात है? कहा या अली आप तो देख रहे हैं इतनी भेड़ें हैं, कैसे पानी पिलाऊंगा मैं? बाज इसमें बीमार हैं, बाज बूढ़ी हैं, तो मर जाएंगी अभी 10 मिनट में। सहरा अरब की गर्मी हाली आप जानते हैं। और उनका कोई बात नहीं, परेशान मत हो, मैं ये काम करूंगा, तेरी भेड़ों को मैं पानी पिलाऊंगा। उसने कहा या अली मेरे पास पैसे थोड़ी ना है, मैं कहा तो उजरत आपकी दूंगा। मौला ने कहा नहीं, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। उसने कहा या अली नहीं, मैं भी अरब हूं, मैं किसी से फ्री में काम नहीं लेता। और हमारे कुछ लोग हैं वो चाहते सारे काम फ्री में हो जाए। ये गैरत इंसानी के खिलाफ है। अरब में एक चीज है गैरत, हमीयत। अली कह रहे फ्री में करेंगे, उसने कहा नहीं, भेड़ें मरती है तो मर जाए, मगर मैं फ्री में आपसे काम नहीं लूंगा। मेरे पास यानी पैसे भी नहीं है। कहा फिर तेरे पास क्या है? कहा मेरे पास बहुत सा खुरमा रखा है, तो अभी पास से मैंने तोड़ा है। यानी इस शर्त पे मैं पानी पिलवाऊंगा आपसे अपनी भेड़ों को कि हर बोल के बदले में, हर बाल्टी के बदले में आप मुझसे एक खुरमा देंगे। अली का कोई बात नहीं, हमारा मकसद ये है तुम्हारी भेड़ें सैराब हो जाएं। मौला ने डोल कुएं में डाला, पानी निकाला, सैराब करना शुरू कर दिया भेड़ों को। तारीफ कहती है इतने में एक यहूदियों का काफिला आया, वो भी बड़ा प्यासा था। उसने देखा अली जानवरों को पानी पिला रहे हैं, करीब आए वो लोग, यानी हम भी बड़े प्यासे हैं। कोई बात नहीं है, अली ने उनको भी पानी पिलाया। कि कुरान कहता है मुसलमानों, सबसे बड़े तुम्हारे दुश्मन यहूदी हैं, इनसे होशियार रहना। लेकिन ये अली की इंसानियत है। यहूदी काफिला ने कहा या अली हम बड़े प्यासे हैं। आले मोहम्मद की सखावत ऐसी होती है कि जो इंसानियत के नाते होती है, उमूमियत के साथ होती है। आले मोहम्मद या अमीरुल मोमिनीन जब सखावत करते हैं तो मुंह देख के सखावत नहीं करते, मजहब देख के सखावत नहीं करते। आपकी सखावत आम होती है, इंसानियत के नाते होती है। इसीलिए अहले बैत के दरवाजे पे हर मजहब का आदमी नजर आता है। भाई मिलता है तभी तो नजर आता है। अली ने यहूदियों को भी पानी पिलाया। इतने में चरवाहे की आवाज बुलंद हुई, अल्लाहु अकबर। यहूदियों ने कहा क्या हुआ? उसने कहा साक़िए कौसर के हाथों से मोजिज़ा जाहिर हुआ। इनके हाथों से पानी पीने के बाद मेरी जितनी भेड़ें बीमार थी सब ठीक हो गई, जितनी बूढ़ी थी सब जवान हो गई। साक़िए कौसर के हाथों से मोजिज़ा जाहिर हुआ। इनके हाथों से कुएं का पानी पीने के बाद मेरी जितनी भेड़ें बीमार थी सब ठीक हो गई, और जितनी बूढ़ी थी सब जवान हो गई। ये मोजिज़ा देखने के बाद सारे यहूदी जो वहां खड़े हुए थे सब मुसलमान हो गए, कलमा शहादतैन पढ़ने लगे। भाई ये अली है साक़िए कौसर, इनके हाथ का ये है मोजिज़ा। आज बाज मुसलमानों को ताज्जुब ये है, शियों का अकीदा ये है,
اندھے لولے لنگڑے کانے بہرے بوڑھے یہ پہنچیں گے ساقی کوثر کے پاس اور کہیں گے یا علی آب کوثر ہم کو پلائیے. جیسے علی ان شیعوں کو آب کوثر پلائیں گے شیعہ جوان ہو جائیں گے. ان کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آ رہی عزیزو. جس علی کے ہاتھ سے اس دنیا میں کوثر کا نہیں کنویں کا پانی پینے کے بعد جانور جوان ہو جائے, اس ساقی کوثر کے ہاتھوں سے آب کوثر پی کے اگر علی کے شیعہ جوان ہو جائے تو تعجب نہ کرنا. عزیزو, یہ علی اور اولاد علی وہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ حق کا راستہ اختیار کیا, ہمیشہ حق کا ساتھ دیا. حقیقت ہے امام حسین علیہ السلام جب مکے سے 8 ذی الحج یوم ترویہ کو نکلے ہیں اور کربلا کی طرف جا رہے تھے تو قصر بنی مقاتل ایک منزل ہے وہاں آپ نے قیام رکے, اور قصر بنی مقاتل سے جب حسینی قافلہ روانہ ہوا, ابھی تھوڑی دور قافلہ حسینی چلا ہوگا کہ امام حسین کی آنکھ گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے لگ گئی. حسین ابن علی گھوڑے پہ سو, جب حسین کی آنکھ کھلی تو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. علی اکبر گھوڑا آگے بڑھاتے ہیں, بابا کے پاس آتے ہیں, کہا بابا کلمہ استرجاع حق ہے, انا للہ حق ہے, لیکن اس وقت آپ انا للہ کیوں کہہ رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ کہا بیٹا میری آنکھ لگ گئی تھی, میں نے خواب میں دیکھا حاطب غیبی یہ کہہ رہا تھا القوم یسروا والمنایا یسروا الیہم, یہ حسینی جماعت موت کی طرف جا رہی ہے اور موت ان کی طرف آ رہی ہے. علی اکبر نے صرف ایک سوال کیا, تو بابا ٹھیک ہے کہ موت کی طرف ہم جا رہے ہیں, موت ہماری طرف آ رہی ہے, بابا یہ بتائیے افلسنا علی الحق, کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ حسین نے کہا بیٹا اگر ہم حق پہ نہیں ہوں گے تو پھر کون حق پہ ہوگا. جیسے علی اکبر نے حسین کے دہن مبارک سے یہ جملہ سنا, مسکرا کے کہا بابا جب ہم حق پہ ہیں تو کیا پرواہ ہے, ہم موت کی طرف جائیں یا موت ہماری طرف آئے. علی اکبر نے یہ کہہ کے بتا دیا اے اہل دنیا جان لو, ہم کربلا کے میدان میں اپنے باپ کا ساتھ دینے نہیں جا رہے ہیں, حق کا ساتھ دینے جا رہے ہیں. چونکہ حسین کے ساتھ حق ہے اس لیے میں اپنے بابا حسین کا ساتھ دے رہا ہوں. یہ ہے علی اکبر. ایسے ہی نہیں تھا کہ 18 سال کی عمر میں علی اکبر سیرت و صورت کے ساتھ آپ کا اخلاق بھی رسول جیسا ہو گیا. علی اکبر ہم شکل پیغمبر تھے. علی اکبر وہ ہیں جن کے بعد حسین نے کہہ دیا تھا وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَ الْعَفَامِ, بیٹا اکبر تمہارے بعد اس زندگانی دنیا پہ خاک ہو. معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے انسان کے لیے سب سے خوشی کا وقت کیا ہے؟ تو معصوم نے کہا انسان کے لیے سب سے خوشی کا وقت یہ ہے کہ اس کا جوان بیٹا اس کی نظروں کے سامنے ہو, بس عزادارو ہو, آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. انسان کے لیے سب سے خوشی کا وقت یہ ہے
کہ اس کا جوان بیٹا اس کی نظروں کے سامنے ہو، لیکن ہائے رے حسین ابن علی کی غربت، جوان بیٹا کہہ رہا ہے بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ جیسے علی اکبر نے کہا بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، علامہ شوشتری فرماتے ہیں فَنَظَرَ إِلَيْهِ، حسین ابن علی نے اپنے جوان کو حسرت کی نگاہوں سے دیکھا۔ صاحبان اولاد ہیں، جانتے ہیں باپ اپنی جوان اولاد کو چند نظروں سے دیکھتا ہے۔ کبھی باپ اپنے جوان کو خوشی کی نظروں سے دیکھتا ہے، میرا بیٹا امتحان میں کامیاب ہو گیا، میرا بیٹا کمپٹیشن نکال لے گیا، خوشی کی نظروں سے اپنے جوان کو باپ دیکھتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ اپنے جوان کو خوف کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، میرا بیٹا دشمنوں کے بیچ میں جا رہا ہے، خدایا اس کی حفاظت کرنا۔ باپ اپنے جوان کو خوف کی نظروں سے دیکھتا ہے، اور خدا نہ کرتا اگر کسی کا جوان بیٹا اس دنیا سے جانے لگے تو باپ اپنے جوان کو مایوسانہ نظروں سے دیکھتا ہے، حسرت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، ہائے پوری زندگی کی محنت ختم ہو رہی ہے۔ زہرا کے لال نے بھی کربلا کے میدان میں اپنے جوان کو دیکھا، لیکن کن نظروں سے دیکھا؟ علامہ شوشتری کہتے ہیں فَنَظَرَ إِلَيْهِ نَظَرَ يَسِنْ، حسین نے اکبر کو مایوسانہ نظروں سے دیکھا اور کہا بیٹا اکبر خدا حافظ۔ اجرکم اللہ، جب اکبر جانے لگے تو حسین نے آسمان کا رخ کیا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس برسول اللہ خلقا وخلقا ومنطقا۔ پروردگار اس قوم پہ گواہ رہنا، اب تیری بارگاہ میں وہ جا رہا ہے جو سیرت میں، صورت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے رسول سے مشابہ تھا۔ علامہ فاضل بستامی جناب زینب سے روایت نقل کرتے ہیں، اس روایت کو سن لیجئے، عبادت کو ختم کرتا ہوں۔ میں علی اکبر کے مسائل کو صبح کی مجلس میں پڑھ چکا ہوں، بس آخری روایت، انشاءاللہ بہت روئیے گا، جب بھی یہ روایت یاد آئے گی تب آپ روئیے گا، گریہ کیجئے گا۔ علامہ فاضل بستامی کہتے ہیں جناب زینب روایت کرتی ہیں جب علی اکبر مقتل میں جا رہے تھے تو حسین ان کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے، اکبر رکے، رکنے کے بعد انہوں نے اپنے بابا کے کان میں کچھ کہا جس کو حسین برداشت نہ کر پائے، تھر تھرائے، زمین پر غش کھا کے حسین ابن علی گر گئے۔ جناب زینب کہتی ہے بچپن سے لے کے کربلا تک میرا بھیا حسین بہت رویا، جب ماں سیدہ کی شہادت ہوئی تھی میرا بھیا حسین بہت رویا تھا، لیکن روتے روتے غش کھا کے زمین پہ نہیں گرا تھا۔ جب بابا علی کے سر پہ ضربت لگی تھی میرا بھائی حسین بہت رویا تھا، مگر روتے روتے غش کھا کے زمین پہ نہیں گرا تھا۔ جب بھیا حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے ہوئے تھے میرا بھائی حسین بہت رویا تھا، لیکن روتے روتے غش کھا کے زمین پہ نہیں گرا تھا۔ لیکن نہ جانے علی اکبر نے وقت آخر کیا وصیت کی کہ میرا بھائی حسین برداشت نہ کر پایا، تھر تھرایا اور زمین پہ غش کھا کے گر پڑا۔ ثانیہ زہرا کہتی ہے میں دوڑ کے بھیا حسین کے پاس گئی، غشی سے جب افاقہ ہوا میں نے وہ پہ کہا بھیا علی اکبر نے رخصت ہوتے وقت کیا کہا کہ آپ برداشت نہ کر پائے؟ آپ
آپ غش کھا کے گر پڑے، حسین نے رو کے کہا بہن زینب میرے لال نے ایسی وصیت کی، میرا کلیجہ کر گیا۔ میرا بیٹا جب مقتل جا رہا تھا اس نے میرے کان میں کہا بابا آپ معصوم ہیں، سردار جنت ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، آپ میری شہادت کا غم برداشت کر لیجئے گا، مگر ہائے کریمہ ام لیلا جو اہل بیت میں سے نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، سردار جنت نہیں ہے، وہ میرے بعد زیادہ زندہ رہ نہ پائے گی، لہذا بابا آپ جب تک زندہ رہیے گا میری ماں ام لیلا کا خیال رکھیے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ خدایا اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما دے۔ خدایا جو ہم میں پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ خدایا جو ہم میں مقروض ہے ان کے قرضوں کو عطا فرما دے۔ خدایا جو ہم میں اسیر ہیں بے حق اسیران کربلا ان سب کی رہائی کا سامان فراہم فرما۔ خدایا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ خدایا ہم سب کو شکران نعمت کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہم سب کو کفران نعمت سے بچائے رکھ۔ خدایا ہمارے مرحومین پہ نظر کرم فرما۔ خدایا دنیا ظلم و جھوٹ سے بھر چکی ہے، ہمارے امام زمانہ کے ذریعے ہماری مدد فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں قرار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔